السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت طیبہ، پاکیزہ زندگی کا تذکرہ میں آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کر رہا ہوں۔ جنگ احد کا تذکرہ ختم ہوا۔ جنگ احد جو ہی ختم ہوئی، پہلی رات یعنی ہفتے کا دن گزر چکا تھا، وہ جنگ کی حالت میں گزرا۔ رات کو تھکے ماندے صحابہ کرام شام کو پہنچے، اور یہ رات کیسے گزرتی ہے؟ کچھ زخموں سے چور ہیں، کچھ شہادتوں کے معاملے میں غم زدہ ہیں، اور تھکاوٹ الگ ہے۔ رات کیسے گزاری؟ پھر بھی صحابہ کرام نے چوکی داری کی مدینہ کے آس پاس میں، اور خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، آپ کی پہرہ داری کے لیے رات گزاری۔ ادھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اسی سوچ و بچار میں، غور و فکر پر آپ نے گزاری کہ اب معاملہ کیا ہو سکتا ہے۔ ایک ڈر اور ایک خدشہ تھا کہ کفار مکہ نے اگرچہ بازی جیت کر وہ جا رہے ہیں، لیکن ان کو خیال آ سکتا ہے کہ ہم نے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھایا، تو اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ مدینے پر حملہ نہ کر دیں۔ یہ فکر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چنانچہ یہ رات جو ہی گزری، صبح اتوار کا دن تھا، 8 شوال اور سن 3 ہجری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد کہ جانا ہے اور جا کر کفار سے 2 ہاتھ کرنے ہیں اور ان کا پیچھا کرنا ہے۔ صحابہ کرام زخموں سے چور، تھکے ماندے، لیکن لبیک کہا سب نے۔ تیاری شروع ہو گئی۔ آپ نے یہ بھی شرط رکھی کہ میرے ساتھ صرف وہی لوگ آئیں گے جو جنگ احد کے اندر شریک تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار نے اجازت چاہی کہ میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہ دی۔ ادھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، اللہ کے رسول، مجھے اپنے والد نے گھر میں بچیوں کی حفاظت کے لیے چھوڑا تھا، میں جنگ میں شریک نہیں ہو سکا تھا، لہٰذا مجھے اجازت دی جائے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی چل پڑے۔ یہ لشکر تیار ہو گیا، جتنا بھی تھا، اس میں زخمی بھی ہیں، تھکے ماندے ہیں، شہادتیں ہو چکی ہیں، انتہائی کٹھن حالت ہے، تکلیف میں ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا اور یہ آپ کے ساتھ چل پڑے۔ آپ مدینہ سے تقریباً 8 میل دور حمراء الاسد وہاں پر پہنچے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا انشاءاللہ میں اس کا تذکرہ پھر اس کے بعد کروں گا۔ یہ ایک ہنگامی حالت تھی جو مدینہ کے اندر رات گزری، ہنگامی حالات میں گزری، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا پیچھا کرنے کی تدبیر کی، یہ بھی ایک ہنگامی صورت تھی۔ تو انشاءاللہ اس کا تذکرہ میں آگے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل اور عقیدہ کی توفیق بخشے، آمین۔